السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا۔ آمنت بالله صدق الله العلي العظيم۔ محترم ناظرین و ناظرات، سورہ طٰہٰ کا درس رکوع نمبر 1 اور آیت نمبر 25 سے آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اس سے قبل سورہ طٰہٰ کے تعارف اور اس کے ابتدائی رکوع کے اندر آپ کو معلوم ہوگا کہ ابتدا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا گیا کہ ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں گے، بلکہ یہ قرآن ایک نصیحت نامہ ہے۔ اور اسی پر دلائل دیتے ہوئے پھر یکایک جو ہے وہ موضوع کو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے حالات کی اور موڑ دیا گیا، جس میں ایک بہت اہم درس یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے اس وقت کے حالات یہ بڑی ہی مطابقت رکھتے ہیں کہ جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش سے سابقہ تھا، اور پھر قریش نے جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف الزامات لگائے، اور اسی طرح کاہن کہا، شاعر کہا، اس کلام کو اللہ کا کلام نہیں مانتے، رب کو رب نہیں مانتے، اور پھر یہ کہتے ہیں سب سے بڑی بات کہ یہ محمد جو ہم میں سب سے یتیم ہے، غریب ہے، پھر اس کو کس طرح نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ اور یہی چیز حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہی گئی تھی۔ تو اس طرح سے اگرچہ اہل مکہ سے خطاب ہے، لیکن ڈائریکٹ ان سے خطاب نہیں ہے، بلا واسطہ جو ہے انہیں ایک تسلسل، کلام کے تسلسل کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ آپ کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی ولادت سے لے کر اور نبوت کے آخری مرحلے تک مکمل ایک تصویر کھینچی گئی تاکہ ان یہودیوں اور بنی اسرائیل کے سامنے بھی اور کفار مکہ کے سامنے بھی حقیقت سامنے آ جائے، اور پھر دوسری طرف مومنین کو تسلی بھی دی گئی۔ اور یہی مکی صورتوں کا جو ہے مضمون بھی ہوتا ہے، موضوع بھی ہوتا ہے۔ تو بہرحال پہلے رکوع کے اندر یہ آپ نے پڑھا کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ الصلاۃ والسلام کو فرعون کے پاس دعوت سخن لے جانے کا حکم ہوا۔ اذهب الى فرعون انه طغى، کہ فرعون کے پاس چلے جاؤ، وہ سرکش ہو چکا ہے۔ وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جانتے ہیں کہ یہ دعوت کی ذمہ داری، اس کا احساس اتنا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے دربار میں یہ دعائیا کلمات لے کر چلے جاتے ہیں، اور
آپ لوگوں کو یاد ہونا چاہیے کہ ایک نبی اور دائی اور عام دنیاوی قائد کے درمیان یہی فرق ہوتا ہے۔ دنیاوی قائد یا حکمراں تو صرف دنیاوی اسباب پر ایمان رکھتا ہے، اس کے پاس ہتھیار چاہیے، لاؤ لشکر چاہیے کوئی بھی کام سر انجام دینے کے لیے۔ لیکن جو اللہ کا نبی ہوتا ہے، اللہ کا رسول ہوتا ہے، یا دین اسلام کا داعی ہوتا ہے، اس کے پاس سب سے بڑا ہتھیار جو ہے وہ دعا ہے، جسے حدیث کے اندر بھی دعا کے لیے کہا گیا ہے کہ الدعاء سلاح المؤمن، کہ دعا جو ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اس تنہائی میں اپنے رب کے سامنے کس طرح گر گڑاتے ہیں۔ اور یہی چیز حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے بھی اس دعوت کے بوجھ اور اس کی ذمہ داری کا احساس رکھتے ہوئے اللہ کے دربار میں جاتے ہیں اور پھر یہ دعا وہاں پہ مانگتے ہیں۔ اور یہ دعا بڑی مشہور ہے، جو کہ تمام خطبہ اور مدرس معلم اپنے خطابت اور درس و تدریس شروع کرنے سے قبل اس دعا کا اہتمام بھی کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے۔ وہ کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں دعا کی، فرمایا رب اشرح لی صدری، اے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے۔ یہ شرح جو ہے میرا سینہ کھول دے، یعنی یہ دعوت اور فرعون کے پاس جانے سے اگر میرے دل کے اندر کوئی انقباض آ جائے اور تھوڑا سا بوجھ لگے تو وہ بوجھ مجھ سے دور ہو جائے اور مجھے شرح صدر ایسا ہو جائے کہ میں اس کے پاس چلا جاؤں۔ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اور میرے لیے میرا کام آسان فرما دیجئے، یعنی جس کام کے لیے مجھے بھیجا جا رہا ہے وہ کام میرے لیے آسان فرمائیے۔ اب رب سے ہی دعا ہے، یہ نہیں ہے کہ اپنے اوپر کوئی اعتماد ہے، نہیں، سینے کا جو بوجھ ہے وہ بھی مجھ سے دور کر دیجئے اور اسی طرح جو ہے میرا کام بھی آسان کر دیجئے۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً بِاللِّسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِي، اور میری زبان کی گرہ کھول دیجئے، یفقہ قولی، جس سے وہ میری بات سمجھ جائے۔ اب یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنی زبان کی گرہ کھولنے کی دعا کی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِشْدُدْ لِي أَزْرِي، اور میرے لیے میرے ہی کنبے سے میرے بھائی کو میرا مشیر بنا دیجئے، میرا وزیر بنا دیجئے، میرا معاون اور مددگار بنا دیجئے۔ اور وہ کون؟ یعنی میرا بھائی حضرت ہارون علیہ السلام، اشدد بھی ازری، کہ وہ اس کے ذریعے سے میرا ہاتھ مضبوط کر دے، اس کے ذریعے سے میرا ہاتھ مضبوط کر دے۔ اور بعض مفسرین نے ترجمہ کیا ہے کہ ان کے ذریعے سے میری کمر کو کس لے۔ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور ان کو میرے کام میں شریک کر دیجئے۔ کیوں؟ کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم اے اللہ تیری کثرت سے تسبیح بیان کرے، ونذکرک کثیرا، اور کثرت سے تیرا ذکر کرے۔ انک کنت بنا بصیرا، یقیناً اے رب تو ہمیں دیکھ رہا ہے، تو ہم پر نگراں ہے ہمارے حال پر۔ یہ مکمل یہ دعا تھی اور اس کی وجہ بھی بیان کی گئی تاکہ ہم تیری کثرت سے تسبیح بیان کریں اور تیرا ذکر کریں۔ یہاں ایک بات کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ وَاحْلُلْ عُقْدَةً بِاللِّسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِي، کہ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں کہ میری زبان کی گرہ کو کھول دیجئے۔ بہت سارے مفسرین کے اندر ایک اسرائیلی روایت ان کے اندر آ گئی ہے، اور وہی عوام کی زبان زد بھی ہے، کہ نعوذ باللہ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، انہیں بات کرنے میں بڑی پریشانی ہوتی تھی۔ حالانکہ یہ بات جو ہے تورات میں کہی گئی ہے اور ان کی اور بھی کتابوں میں کہی گئی ہے، اور پھر اسرائیلی روایات کے ساتھ یہ بات ہمارے مفسرین کے اندر بھی داخل ہو گئی اور اتنی مشہور ہو گئی کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے اندر جو ہے لکنت تھی۔
اور اس کے لیے ایک واقعہ بھی گڑھا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن فرعون کے دربار میں جہاں ان کی پرورش ہو رہی تھی، وہ تاج اٹھا کر جو ہے ان کا تاج اٹھا کر اپنے سر پر لگا دیا۔ تو جو ہی انہوں نے وہ تاج پہن لیا تو دربار میں یہ باتیں ہونے لگی، کیا اس بچے نے یہ بالارادہ یہ اپنے سر پر یہ تاج پہنا، یا یہ کہ بس یوں ہی انہوں نے بلا ارادہ جو ہے اس کو پہن لیا؟ تو پھر ایسے میں ہوا کہ نہیں، ایک بات کیا جائے کہ یہ بچہ ہے، اب اس کے سامنے آگ اور جو ہے سونا رکھ دیا جائے، اب دیکھیں کہ بچہ کس کو لے جائے۔ پھر انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ کے سامنے جو ہے وہ آگ بھی رکھی گئی، آگ کا انگارہ بھی رکھا گیا اور پھر سونا بھی رکھا گیا۔ حضرت موسیٰ اٹھے اور انہوں نے آگ کو ہاتھ لگا کے ان کو منہ میں لیا، جس کی وجہ سے ان کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی۔ یہ واقعہ ہے تورات کے اندر۔ تو لیکن بات یہ ہے کہ یہ کیا ممکن ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ آگ کا انگارہ ہاتھ میں لے اور اسے ہاتھوں کو کچھ نہ ہو جائے اور پھر وہ اس کو منہ میں بھی لے جائے اور اس کے بعد اس کو پتہ چلے اور اس کے جو ہے دل کے اس کی زبان کے اندر لکنت پیدا ہو جائے؟ تو اس لیے یہ واقعہ جو ہے حقیقت سے کافی دور ہے۔ اور آپ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ نبی کی جو ذات ہوتی ہے وہ ہر اعتبار سے اور تمام نقائص سے پاک ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ایسے آدمی کو جس کو لکنت ہو اور جو بات کرنے میں ہچکچاتا ہو اور اس کی زبان صاف نہ ہو، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے جو ہے لوگوں کے سامنے اپنی رسالت کا پیغام لینے کے لیے بھیجتا ہے؟ تو اس لیے یہ بات جو ہے ذہن میں نکال دیجئے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان میں کوئی لکنت نہیں تھی۔ ہاں بات یہ تھی فصاحت و بلاغت کی، ہے نا، زور خطابت کی اور کلام کو واضح طور پر سامنے لانے کی۔ اس میں ان کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ میں اتنا فصیح الکلام، یا یہ کہ میں جو ہے اس طرح زور کلام میرے اندر نہیں ہے کہ میں فرعون کے سامنے بات کر لوں۔ اس لیے رب سے دعا مانگی کہ وحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور اسی طرح سے یہ بھی فرمایا کہ وہ جو ہے دوسری صورت کے اندر آیا ہے وہ افصح منی، یعنی حضرت ہارون علیہ السلام کو میرے ساتھ بھیج دیجئے، اس لیے کہ وہ مجھ سے فصیح الکلام ہے، مجھ سے افصح ہے، مجھ سے اچھی زبان میں بات کرنے والے ہیں، اس لیے انہیں میرا جو ہے مشیر بنا لیجئے۔ تو یہاں سے بات پتہ چلتا ہے یہ صرف فصاحت کلام یا زور خطابت کی بات تھی، اور اس وقت خطابت ہی ایک ایسی چیز تھی جس کے ذریعے سے پیغام دوسروں تک پہنچایا جا سکتا تھا۔ تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا کی وحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اور مفسرین کہتے ہیں کہ جو بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فوراً ان دعاؤں کو قبول کیا، تو قال وقد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، تیری تمام جو ہے جو دعائیں ہیں وہ تجھے عطا کی گئی ہے۔ تو اس کے ذریعے سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں یہ پھر اس کے بعد فصاحت کلام اور زور خطابت بھی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو عطا کیا گیا۔ تو بہرحال یہ ایک ایسی چیز تھی جو اسرائیلی روایات کے ذریعے سے ہمارے مفسرین اور ہمارے طلباء کے اندر یہ عام ہو جاتی ہے کہ حضرت موسیٰ کے اندر جو ہے وہ ایک لکنت تھی۔ ایسی بات نہیں ہے، اور یہ بات ایمان رکھنا چاہیے کہ جو بھی انبیاء آتے ہیں وہ تمام جسمانی اور دوسری دیگر نقائص سے وہ مبرہ ہوتے ہیں، وہ پاک ہوتے ہیں۔ تو آگے فرمایا وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، کہ حضرت ہارون، میرے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو میرا مشیر اور میرا معاون و مددگار بنائیے۔ تو اسی کو دوسری صورت کے اندر کہا گیا وہ افصح منی، کہ وہ مجھ سے زیادہ جو ہے فصاحت کلام رکھتے ہیں، کہ حامل ہیں، اور اسی طرح وہ زور خطابت کے بھی حامل ہیں۔ تو وہاں حضرت ہارون علیہ السلام کو اس لیے انہوں نے اپنے ساتھ اور اپنا معاون و مددگار کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کی دعا کی۔ اور اشدد بھی عذری، اور ان کے ذریعے سے جو ہے میرا ہاتھ اور زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ ضروری بات ہے کہ یہ فرعون کے پاس جانا تھا، یہ کسی عام شخص کے پاس نہیں جانا تھا، اور پھر اس زمانے میں اس فرعون اور جابر بادشاہ کے پاس جو انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کر رہا تھا، جس نے تمام لوگوں کے بچوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا، جو بنی اسرائیل کو جس نے اپنا غلام بنا رکھا تھا،
تو اس کے سامنے تنہا جانا تھا، تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بھائی کو ساتھ لانے کی دعا کی تاکہ وہ میرا مددگار رہے اور اس سے جو ہے میری ہمت ہو اور میرا حوصلہ بلند ہو، اور اس کو اپنے کام میں شریک کروایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں یہ باتیں کہی ہے، ورنہ اگر آپ تورات کو یا دوسری کتابوں کو کھول کر دیکھ لیں گے تو وہاں تو اتنی بیہودہ باتیں انبیاء کرام کے ذریعے اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے کہی گئی ہے کہ اللہ کی پناہ، اور وہ چیزیں ہمیں اس وقت کے یہودیوں اور نصرانیوں کے سامنے لانے کی بھی ضرورت ہے، اور ہمارا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے اور جن کی رسائی اہل کتاب تک ہو سکتی ہے، ان کو بھی جو ہے ان قرآن کو اس انداز سے پڑھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح تمام انبیاء کی عصمت اور ان کی عظمت کا خیال رکھتے ہوئے ان کی حقیقت کو بیان کر رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو تورات ہے، انجیل ہے، تو وہ کس طرح سے جو ہے انبیاء کی عصمت پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ اس کے باوجود بھی آج کے مستشرقین علماء جو ہے، اسکالرز جو ہے، جو ویسٹرن کلچر کے ہیں، اور وہ جب لکھتے ہیں اور وہ یہ باتیں لکھتے ہیں کہ نعوذ باللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بہت ساری باتیں تورات سے اور زبور سے نقل کر کے بیان کی ہے، تو وہاں جب قرآن کی جو ہے قرآن کا فہم ہمارے سامنے ہوگا تو ہم ان کو اس طرح سے ان کو جواب دے سکتے ہیں۔ اور آگے فرمایا کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، تاکہ ہم اے اللہ تیری تسبیح بیان کریں اور تیرا جو ہے کثرت سے ذکر کریں۔ یہ ایک داعی کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ دعوت کے کام کے لیے جائیں تو ان کے لیے اللہ کی تسبیح جو ہے صبح و شام اور اللہ کا ذکر کرنا، اور اس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی دیا ہے کہ سبحوا بکرۃ واصیلا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رہو صبح و شام، اور یہ ایک داعی کے لیے ایک لازمی چیز ہے اور ایک ہتھیار کے طور پر ہے۔ انک کنت بنا بصیرا، کہ تو ہمیشہ ہمارے حال پر نگراں ہے۔ قال، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں فرمایا قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ جو تو نے مانگا وہ تجھے عطا کیا گیا۔ قد اوتیت، تجھے دیا گیا، سؤلک، اور تیری فرمائش، تیری دعا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی فوراً قبولیت ہو گئی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، کہ اے موسیٰ علیہ السلام، یقیناً ہم نے تجھ پر احسان کیا ہے ایک اور مرتبہ، مرتن اخرى، ایک اور مرتبہ۔ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس پہلے والے احسان کی طرف لے جا رہے ہیں کہ جو بچپن سے لے کر آج تک نبوت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر احسانات کیے، ان کی طرف جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی یاد دلانا چاہتے ہیں۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اور یقیناً ہم نے آپ پر ایک اور مرتبہ احسان کیا ہے۔ وہ کب؟ اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، کہ جب ہم نے اشارہ کیا یا ہم نے حکم دیا یا ہم نے القاء کیا اِلَىٰ أُمِّكَ، آپ کی والدہ کی جانب، ما یوحیٰ، جس کے ذریعے سے القاء کیا جاتا ہے۔ یہاں وحی جو ہے یہ اس معنی میں نہیں ہے کہ جبریل امین جس طرح آتے ہیں جو اصطلاحی معنی ہے، بلکہ اوحا کا مطلب جو ہے، جو وحی کا لفظ ہے وہ ایک اشارے، خفیف اشارے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور پھر یہ اشارہ جو ہے یہ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ذہن میں انسان کو ڈال دیتے ہیں، دل میں ڈال دیتے ہیں، جس کو الہام بھی کہتے ہیں، القاء بھی کہتے ہیں۔ تو وہی چیز جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک سکیم کے طور پر ڈال دیا کہ وہ کیا، کہ جب حضرت اسی فرعون نے جو ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، اس وقت فرعون نے پورے مملکت میں یہ حکم دیا تھا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوگا اس کو قتل کیا جائے گا اور پھر تمہاری عورتوں کو زندہ کیا جائے گا، تو عورتوں کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تو اس وقت جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے۔ تو ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ماں کے اندر ایک بات ڈال دی، وہ یہ تھی کہ اَنِقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ، کہ اس بچے کو ایک صندوق میں رکھ دو، فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ، اور پھر اس صندوق کو سمندر میں، دریا میں ڈال دو،
فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، اور پھر سمندر اس کو ایک ساحل کنارے کی طرف لے اٹھائے گا. يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ، اور اس بچے کو میرا اور اس کا دشمن اسے لے لے گا. اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ صرف قصہ بیان نہیں کر رہا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کہ ایک مملکت کا سربراہ اور سرکاری حکم جاری ہوتا ہے کہ جو بھی بچہ پیدا ہوگا اس کا قتل کیا جائے گا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، اللہ کی طاقت دیکھیے. جس وجہ سے ان بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے وہ بچہ پیدا ہو چکا ہے، اور پھر اس کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالی جا رہی ہے کہ اس کو سمندر میں ڈال دو. پھر وہ چلا جاتا ہے اور پھر ایک ساحل کے کنارے لگ جاتا ہے، ساحل پر لگ جاتا ہے، کنارے پر لگ جاتا ہے. وہاں سے فرعون ہی اسے اٹھاتا ہے اور پھر فرعون کے گھر میں اس کی پرورش ہوتی ہے. یہ اللہ کی مشیت ہے. یہاں بتایا جا رہا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قصہ سنا کر کہ اس وقت جو دبدبہ قریش کا ہے، اس وقت جو قریش کا ظلم ہے، اور اس وقت جو قریش کی جو طاقت ہے، آپ اس پر نہیں جائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسے خطرناک حالات سے جس وقت جس تدبیر سے بچنے کے لیے موسیٰ نے بھی کوئی کام نہیں کیا، اس وقت بھی اللہ نے اسے بچایا. تو یہ قریش کے لوگ جو آپ کے پیچھے پڑے ہیں، یہ کفار مکہ ہے نا، جو آپ کے صحابہ کو اذیتیں دیتے ہیں اور گرم ریت پر لٹواتے ہیں، اور پھر خباب بن ارت جیسے شخص آتے ہیں اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ کر کہتے ہیں کہ آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے، ہے نا، اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے. تو ایسے حالات ہیں، تو ایسے حالات میں یہ صورت نازل کی جا رہی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے وقت جو ہے یہ صورت نازل ہو چکی تھی، اور آپ دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا سبب بھی یہی صورت بنی تھی. اور اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کو قتل کرنے کے لیے نکلے تھے. انہیں حالات کس قدر پرخطر تھے اور ظلم کس عروج پر پہنچ چکا تھا. تو ایسے میں یہ چیزیں نازل ہو رہی ہے، اور یہ اس طرف ان کی طرف بھی اشارہ ہے کہ تمہاری یہ سطوت اور تمہاری جو طاقت ہے کسی کام کے نہیں ہے. اللہ جو ہے اس سے اوپر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سب نظارہ دیکھ رہا ہے. اور پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کن حالات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچایا، اسی طرح جو ہے اے نبی آپ کو بھی بچایا جائے گا اور آپ کے صحابہ کو بھی بچایا جائے گا. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور میں نے اپنی طرف سے خاص محبت تجھ پر عنایت کر دی. کہ یہ اللہ کی طرف سے خاص محبت ان کے لیے تھی. وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، تاکہ تیری پرورش میری نگرانی میں ہو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے انتظام فرمایا. وہ کس طرح کہ جب وہ چلے گئے اور پھر آگے چلتے رہے، پھر وہاں حضرت فرعون کے دربار میں اس بچے کو لایا گیا اور تمام دودھ پلانی عورتوں کو جو ہے بلایا گیا. ان کے لیے جو ہے کہا گیا کہ سرکار سے انہیں جو ہے اس کی اجرت ملے گی. لیکن نبی بہرحال نبی ہوتا ہے، نبی نے جو ہے کسی بھی عورت کے چھاتی کو منہ تک نہیں لگایا، یہ دودھ ہی نہیں پیتا ہے. پھر وہاں پہ بھی وہ ان کی بہن جنہیں حضرت موسیٰ کی والدہ نے یہ ڈیوٹی لگائی تھی کہ آپ ساحل کے کنارے کنارے اس صندوق کے ساتھ چلے جائیے، دیکھیے کہ ذرا یہ بچہ کہاں چلا جاتا ہے، یہ صندوق کہاں چلا جائے گا. اور اس دربار میں موسیٰ کی بہن بھی تھی، تو اس نے پھر ان سے کہا کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ ایک ایسی عورت کے بارے میں جو اس کی کفالت کرے. انہوں نے کہا کیوں نہیں. تو اپنی ماں کو لے کر آئی. تو پھر وہ ماں بھی سرکار کے دربار میں رہتی ہے اور بچہ بھی رہتا ہے، اور بچہ اپنی ہی ماں کا دودھ پیتا ہے، اور ماں کے دل میں ٹھنڈک، آنکھوں میں ٹھنڈک بھی پڑتی ہے، اور وہ محبت بھی پیدا ہوتی ہے، اور ساتھ میں جو ہے ان کو اجرت بھی ملتی ہے. یہ اللہ کی قدرت یہی کہنا چاہتے ہیں. اور یہ اشارہ کفار کو ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں جو ہے وہاں کفار مکہ میں اور پورے عرب میں بڑا چرچا تھا، کیونکہ یہودی اکثر جو ہے وہاں آباد تھے، اور یہودیوں کے علمی تفوق اور پھر آسمانی کتاب کے حاملین کے حیثیت سے ان کی بڑی عزت بھی کی جاتی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام بڑے مشہور اور معروف پیغمبر کی حیثیت سے تسلیم کیے جاتے تھے. اس لیے ان کی مکمل تصویر کشی یہاں پہ بیان کی گئی ہے ایسے حالات میں.
آگے فرمایا اِذْ اختو کا، اور یاد کرو اس وقت کو جب اے موسیٰ آپ کی ہمشیرہ چل رہی تھی، فتقولو، اور کہہ رہی تھی ان سے، هل ادلکم، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں، اعلی، اس سلسلے اس کے بارے میں، میں یکفلہ، جو اس بچے کی کفالت کرے، جو اس کی نگرانی کرے۔ فرجعناک، اے موسیٰ ہم نے آپ کو لوٹا دیا، الی امی کا، آپ کی والدہ محترم کی طرف، کئی تقر عینہا، تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، ولا تحزن، اور وہ غمگین نہ ہو، اور وہ غمگین نہ ہو بچے کی جدائی پر، جو ہے وہ غمگین نہ ہو، اس لیے ہم نے آپ کو لوٹا دیا آپ کی ماں کی طرف۔ تو یہ کوئی نہیں لوٹا سکتا تھا، یہ اللہ کی مشیت تھی۔ وقتلتا، اور پھر دوسرا واقعہ یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے، وہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے نبوت سے پہلے ایک قبطی کو گھونسا مارا تھا، جس کی وجہ سے اس کی وقت پہ ہی موت ہو گئی، اور پھر یہ پورا فرعون کے لشکر جو ہے یہ موسیٰ کے پیچھے پڑ گئے کہ ان کا قتل کیا جائے گا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے تھے، وہاں سے دور بھاگ گئے تھے۔ تو فرمایا کہ اس واقعے کی طرف اشارہ کیا جائے، وَقَتَلْتَ نَفْسًا، اور اپنے ایک جان کا قتل کیا تھا، فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، تو ہم نے آپ کو اس غم سے بھی نجات دی، وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور مختلف آزمائشوں سے ہم نے آپ کو گزارا، مختلف آزمائشوں سے آپ کو ہم نے گزارا۔ یہ لفظ فتنہ جو ہے یہ قرآن کی ایک عظیم اصطلاح ہے، فتنہ، لیکن اس فتنے کو اردو کے فتنے سے آپ موازنہ نہیں کیجئے گا۔ اردو کا فتنہ صرف فساد کے لیے آتا ہے، لیکن لفظ جو عربی میں الفتنہ ہے وہ ابتلاء و آزمائش کے لیے بھی آتا ہے، کہیں کہیں جہنم کے عذاب کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور کہیں جو ہے وہ فساد کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، لیکن اکثر جگہ جو ہے یہ الفتنہ جو ہے یہ اس ابتلاء و آزمائش کے لیے استعمال ہوا ہے۔ جیسے کہ فرمایا جا رہا تھا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہاری اولاد اور تمہاری جو بچے ہیں یہ تمہارے لیے فتنہ ہے۔ یہ فتنہ وہ نہیں ہے بلکہ یہ تمہارے لیے آزمائش ہے۔ تو یہاں پہ بھی فتون جو ہے فتنہ کی جمع ہے فتون، تو وفتناک فتونا، اور ہم نے آپ کو مختلف جو ہے آزمائشوں سے گزارا۔ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، اور آپ اہلیان مدین والوں کے ساتھ کئی سال رہے۔ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدْرٍ يَا مُوسَى، پھر تم آئے مقدر کے مطابق اے موسیٰ علیہ السلام۔ یعنی پھر وہاں سے وہ چلے گئے تھے، پھر شیش علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ان کی بیٹیوں سے، اور پھر وہاں سے ان کی وہ بکریاں چرانے لگے، اور کئی سال تک وہاں ان کے پاس رہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ثم جیتا، پھر آپ آئے علی قدر، تقدیر کے مطابق، یا موسیٰ علیہ السلام، یعنی جس وقت اللہ تبارک و تعالی نے تقدیر رکھی تھی، یعنی جو آپ کے لیے یا نبوت کے لیے جو وقت موزوں تھا اس وقت آپ آئے اور آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور آپ کو اے موسیٰ علیہ السلام میں نے خاص اپنے لیے جو ہے انتخاب کیا ہے۔ اب اذهب انت واخوك بآیاتی، اب آپ اور آپ کے بھائی میری نشانیوں کو لے کر جائیے، یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ نشانیاں بھی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بطور معجزہ کے عطا کی گئی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات بھی مراد ہیں۔ اذهب انت واخوك بآیاتی، اے موسیٰ آپ اور آپ کے بھائی ہارون میری ان نشانیوں کو لے کر جائیے، ولا تنیا فی ذکری، اور میری ذکر میں، میری یاد میں کوئی سستی نہیں کیجیے گا، میری یاد میں کوئی سستی نہیں کیجیے گا۔ یہ لفظ جو ہے بڑا معنی رکھتا ہے کہ جب بھی کہیں پہ بھی دعوت کا کام کریں تو اپنے اوپر بھروسہ نہیں، اپنے اوپر اعتماد نہیں، بلکہ اللہ سے لو لگانا ہے، اللہ سے تعلق بڑھانا ہے، اور یہی سنت رسول بھی ہے۔ جب بھی کوئی اہم معاملہ درپیش آتا اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ کے دربار میں چلے جاتے اور اللہ سے دعا مانگتے، اور حضرت موسیٰ نے بھی اس اہم موقع پر اللہ سے دعا مانگی ہے۔ تو بہرحال
ہمیں اللہ پر ہی اعتماد ہونا چاہیے، اور دنیا کے ان آسائشوں پر، آرائشوں پر، ان کے لاؤ لشکر پر جو ہے ہمیں کوئی اعتماد زیادہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اللہ غالب ہے، وہ کیا کرے گا، اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا ہوگی، اس پر ہمیں ایمان رہنا چاہیے۔ وہی فرمایا گیا وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، اور میرے ذکر میں سستی اور کوتاہی نہ کیجیے گا۔ اذهبا الى فرعون، اور فرعون کے پاس چلے جائیے۔ اذهبا الى فرعون، اور فرعون کے پاس چلے جائیے آپ دونوں۔ انه طغى، یقیناً وہ سرکش ہو چکا ہے، وہ تو رب کا دعویٰ کر رہا ہے، اس نے پوری انسانیت کو آپ نے جو ہے غلام بنا کے رکھا ہے۔ فقولا له قولا لینا، اور تم دونوں ان سے نرم بات میں، نرم لہجے میں بات کرنا۔ لعلہ یتذکر، کہ ممکن ہے کہ وہ نصیحت حاصل کرے، او یخشا، یا وہ ڈر جائے۔ اب یہاں دعوت کا دوسرا اصول بیان کیا گیا کہ ایک تو یہ کہ اللہ کا ذکر، اللہ کی تسبیح ہمیشہ رکھنی چاہیے، اور ساتھ میں جو ہے جو دائی ہوگا جس کا کام دعوت ہے، دعوت اللہ، ان کے لیے، اور خاص کر میں یہاں پہ کہوں گا کہ البیان کے جو ایڈمنز حضرات ہیں، البیان کو چلانے والے جو حضرات ہیں، اور پھر اس میں جو ہم جیسے نااہل لوگ ہیں، ہمارے لیے یہ آیات بڑی ہی مشعل راہ ہے کہ اس سلسلے میں ہمیں کیا کیا چیزیں ہم لوگوں کو کرنی چاہیے۔ تو ایک تو یہ کہ اللہ کا ذکر، اور دوسری کہ نرم لہجہ اختیار کرنا ہے۔ دعوت کے لیے نرم لہجے کے بغیر جو ہے کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ فرعون جیسے جابر حکمراں کے لیے کہا گیا قولا لینا، کہ آپ ان کے لیے جو ہے نرم لہجہ اختیار کیجیے۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سورہ آل عمران میں فرمایا گیا فَبِمَا رحمت من ربک لنت لہم، یہ تیرے رب کی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم لہجہ رکھتے ہیں، اور اگر آپ تند خو ہوتے، تند مزاج ہوتے، لن فضوا الیک، کہ وہ آپ سے دور ہو چلے جاتے۔ اس لیے ایک دائی کا لہجہ جو ہے ہمیشہ ناصحانہ ہونا چاہیے، ایک دائی کا لہجہ ہمیشہ بڑا نرم ہونا چاہیے، اور اسے جو ہے تند خو اور تند مزاج نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہم دائیوں کے لیے ایک اچھی نصیحت ہے یہاں پہ۔ تو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو بھی یہ اللہ کی طرف سے بات کہی گئی کہ قولا لینا، آپ نرم بات کیجئے۔ قالا، ان دونوں نے اللہ کے دربار میں عرض کیا، کیا ربنا، اے ہمارے پروردگار، اننا نخاف ان یفرط علینا، یقیناً ہمیں اندیشہ ہے ان یفرط علینا، کہ وہ ہم پر زیادتی کرے، او ان یطغى، یا وہ ظلم کر لے، کہ وہ ہم پر جو ہے زیادتی کر سکتا ہے، وہ ہمیں سزا دے سکتا ہے۔ تو یہ کیوں کہا حضرت ان دونوں نے؟ یہ اندیشہ تھا، کیونکہ انہیں معلوم تھا یہ ایک جابر حکمراں ہے اور یہ متکبر حکمراں ہے، تو ہم عام دو آدمی اس کے پاس جائیں گے اور دونوں بھائی جائیں گے تو ہو سکتا ہے وہ ہمیں کوئی نقصان پہنچائے، اور یہ فطری بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فرمایا لا تخافا، کہ انشاءاللہ تو فرمایا لا تخافا، آپ ڈریے نہیں، لا تخافا، آپ ڈریے نہیں، اننی معکما اسمع و ارى، یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں۔ بالکل وہی بات ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غار ہرا میں، گویا کہ ابھی غار سور میں کہی گئی تھی، گویا کہ ابھی حضور نے ہجرت نہیں کی ہے، لیکن شروع میں ایسا کلام سنایا گیا، اور بعد میں بس وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہجرت کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لا تحزن ان اللہ معنا، کہ آپ ڈریے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اور یہاں پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ فرمایا لا تخافا، آپ ڈریے نہیں، آپ دونوں ڈریے نہیں، اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمع و ارى، میں سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں، یعنی جو بھی تمہارے درمیان ہوتا ہے اور جو بھی آپ جاؤ گے، جو بھی معاملہ ہو جائے گا، میں اس پر پوری نظر رکھے ہوئے ہوں۔ فأتیا، تو وہ دونوں، وقت ہو گیا شاید، ایک آیت کا کروں گا میں، تو فأتیاہ، تو وہ دونوں آئے، فقولا، بس آپ دونوں چلے جائیے، فقولا، اور ان سے کہو۔ اب یہ دعوت کا انداز کیا ہے
کہ کہو انا رسول ربک، یقیناً ہم تیرے رب کے پیغمبر ہیں، ہم دونوں تیرے رب کے پیغمبر ہیں۔ گویا کہ وہ جانتا تھا یہ کون ہے، وہ تو جانتا تھا کہ یہ موسیٰ ہے، وہ جانتا تھا یہ ہارون ہے، لیکن یہاں کہا گیا حضرت دونوں پیغمبروں سے کہ آپ انہیں اپنا تعارف کیجئے، ہے نا، انٹروڈکشن کیجئے کہ ہم عام آدمی نہیں ہے بلکہ تیرے رب کے پیغمبر ہے، تیرے رب کے رسول ہیں۔ فارسل معانا بنی اسرائیل، اب دیکھیے ڈائریکٹ توحید کی دعوت نہیں، بلکہ فرمایا کہ فارسل معانا بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ آزاد کر کے چھوڑ دیجئے۔ وہ کہ اس نے بنی اسرائیل کو، جو بنی اسرائیل تھی ان کو اپنا غلام بنا کے رکھا تھا، تو موسیٰ کو کہا پہلے اپنی قوم کو آزاد کرائیے، پہلے اپنی قوم کو غلامیت سے چھڑائیے اور جو ہے یہ کام کیجئے۔ تو انہوں نے ڈائریکٹ کہا فارسل معانا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ چھوڑ دیجئے، ولا تعذبہم، اور انہیں سزا نہ دیجئے، انہیں زیادہ مزید تکلیف نہ دیجئے۔ یعنی وہ بہت زیادہ قہر نازل کرتا تھا ان پر، اور بڑی بڑی جو ہے تکلیفیں اور سزائیں ان کو دیتا تھا۔ تو جیسے پیچھے آیا آپ کے سامنے کہ وہ تمہارے بچوں کو قتل کرتا ہے اور تمہاری عورتوں کو اپنی خدمت کے لیے زندہ رکھتا ہے۔ تو یہ چیزیں حضرت موسیٰ نے ڈائریکٹ کہا کہ بنی اسرائیل کو آزاد چھوڑ دیجئے ہمارے ساتھ، ولا تعذبہم، اور ان کو سزا نہ دیجئے۔ قد جئناک بآیۃ من ربک، اور یقیناً ہم تیرے رب کی طرف سے چند آیات لے کر آئے ہیں۔ اور والسلام علی من اتبع الہدی، اور سلامتی ہے ہر اس شخص پر جس نے ہدایت کی اتباع کی، جس نے ہدایت کو مان لیا۔ یہ جو ہے والسلام علی من اتبع الہدی، کہ سلامتی ہو ہر اس شخص پر کہ جو ہدایت جو ہے اختیار کرے۔ یہیں سے فقہا نے یہ مسئلہ بھی نکالا ہے کہ اگر کوئی غیر ہو اور اسے سلام کرنی ہو تو یہ اس شرط کے ساتھ سلام مشروط ہونی چاہیے، ہدایت کے ساتھ، ہدایت کے لفظ اور ہدایت کے ساتھ مشروط سلام ان کے لیے ہونی چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت کے بعد جب اسی موقع پر جو مختلف ممالک کے سربراہوں کو خطوط لکھے تھے، اس میں ہرقل تھا اور کسرا اور قیصر وغیرہ، ان سب کو جو ہے آپ نے خطوط لکھے تھے، اس میں آپ نے یہی جملہ استعمال فرمایا تھا والسلام علی من اتبع الہدی، کہ سلامتی ہو ان پر جو ہدایت کو قبول کرتے ہیں، جو ہدایت کو لیتے ہیں۔ انا قد اوحی الینا، انا قد اوحی الینا، اور یقیناً ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے یا ہماری طرف ہمیں وحی سے بتایا گیا ہے ان العذاب علی من کذب وتولی، یقیناً عذاب ان شخص کے لیے ہے جو جھٹلاتا ہے اور منہ پھیرتا ہے، جو منہ موڑے اللہ کی ہدایت سے، حق سے، اور اللہ کا انکار کرے، تو ان لوگوں کو جو ہے، ان لوگوں کے لیے عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہم لوگوں کو جو ہے ان ایسے عذاب سے حفاظت فرمائے، اور ہمیں جو ہے قرآن کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تعلق بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن فہمی ہمیں عطا فرمائے۔ بقیہ رکوع جو ہے انشاءاللہ یہاں سے مضمون بھی دوسرا ہو رہا ہے کہ اب موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ایک اہم مکالمہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ تو انشاءاللہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے فرصت دی اور وہ کل انشاءاللہ اسی وقت آپ کے سامنے اس کا درس بھی پیش کیا جائے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى۔
آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز ناظرین و ناظرات، سورہ مریم کا رکوع نمبر 2 کا نصف آخر میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ کل کا درس آپ کے ذہنوں میں ہوگا کیونکہ ابھی اس کی تلاوت بھی ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس جانے کا حکم ہوا، اور فرعون کو یہ ایک عام آدمی نہیں تھا بلکہ اس وقت کا سب سے بڑا جابر، ظالم اور مشرک حکمران تھا، جو دعویٰ کر رہا تھا انا ربکم الاعلی، کہ میں تم سب کا رب ہوں۔ تو اسی فرعون کے پاس جانے کے لیے ان دونوں حضرات کو حکم ہوا، اور انہیں حکم دیا گیا کہ سب سے پہلے آپ وہاں اسے کہے کہ بنی اسرائیل جو تو نے اپنی غلامی میں جکڑ کے رکھا ہے انہیں آزاد کر دو۔ فارسل معنا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو آزاد کر کے ہمارے ساتھ چھوڑ دو، ولا تعذبہم، اور انہیں سزا نہ دیجیے، جو اس نے سزائیں ان کے لیے مقرر کر رکھی تھی انہیں وہ نہ دیجیے۔ تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام یہ دونوں فرعون کے پاس گئے اور فرعون کو دعوت دی، والسلام علی من اتبع الہدی، کہ سلامتی اس پر ہے کہ جو ہدایت کی اتباع کرتا ہے، اور عذاب اس کے لیے ہے من کذب وتولی، جو حق کا انکار کرتا ہے اور حق سے منہ موڑتا ہے، تکبر کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے، یا اپنے اقتدار اور طاقت کے بل بوتے پر وہ حق سے منہ موڑتا ہے، تو اس کے لیے عذاب ہے۔ اس کے بعد فرعون نے ان سے کہا، قال، تو فرعون نے کہا، فمن ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ تم دونوں کا رب ہے کون؟ موسیٰ کو خود تو یہ گمان تھا کہ میں پورے مصر کا رب ہوں، میں پورے مصر کا فرما روا ہوں، اور میرے اوپر بھی کوئی بالادست ہستی ہو سکتی ہے کہ جو مجھ سے بھی اوپر ہو۔ تو اس نے اسی لیے ان کو کہا فمن ربکما، تم دونوں کا رب کون ہے؟ لیکن یہاں دیکھیے اس کا مخاطب جو ہے وہ حضرت موسیٰ ہے، یا موسیٰ کہہ رہا ہے، ہارون نہیں۔ اس لیے یہاں سمجھ لینا چاہیے کہ اصل نبوت جو تھی، جو نبوت کا ذمہ داری تھی، وہ موسیٰ کے ذمے تھی۔ ہارون علیہ السلام تو ان کے ساتھ ایک مشیر کی حیثیت سے تھے، اگرچہ وہ بھی نبی تھے، اس میں تمام مفسرین کا جو ہے اتفاق ہے، تو وہ بھی نبی تھے، لیکن یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون نے موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ہی جو ہے وہ نبوت پر سرفراز تھے۔ لیکن دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ فرعون جانتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام فصاحت و بلاغت کے ساتھ بات نہیں کر سکتے ہیں، جیسے دوسری سورہ زخرف کے اندر آیا ہے لا یکاد یبین، وہ تو سیدھا بول بھی نہیں پاتا۔ اس نے اسی کا فائدہ اٹھایا ہوگا کہ بڑے دربار میں یہ دونوں حضرات آئے ہیں، اگر ہارون کو کہیں تو ہارون تو فصاحت و بلاغت سے بات کرے گا، اور اس کا جو کلام کا انداز ہوگا تو ہو سکتا ہے وہ اسے لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لے۔ اس لیے اس نے اس کو قابل اعتنا نہ سمجھتے ہوئے وہ سیدھے جو ہے موسیٰ کی طرف گئے کہ موسیٰ تو سیدھا بول بھی نہیں پاتا ہے، تو اس لیے یہ لڑ کھڑائے گا یا یہ بات اچھی طرح سے نہیں کر پائے گا۔ اس لیے فرمایا قال فمن ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارا رب کون ہے؟ لیکن آپ کو میں نے کل کے درس میں بھی بتایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے فصاحت و بلاغت کی دعا بھی کی تھی کہ وحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، تو اس میں جو ہے وہ بعد میں وہ دعا قبول بھی ہوئی، اور مفسرین کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوری طرح سے جو ہے ان کے سامنے بات کی۔ تو موسیٰ نے کہا ربنا الذی اعطى كل شیء خلقہ ثم ہدی۔ اب دیکھیے اگر موسیٰ علیہ السلام نے کس انداز سے اسے یہ جواب دیا، فرمایا کہ ربنا، میرا رب، ہمارا رب وہ ہے
الذی آتا، جس نے ہر چیز کو، کل شیء، جس نے ہر چیز کو عطا کی، خلقہ، اس کی ساخت، اس کی بناوٹ، ثم ہدا، اور پھر اس کی رہنمائی بھی فرمائی۔ یعنی موسیٰ نے جواب دیا کہ میرا رب تو وہ ہے جس نے ہر ایک چیز کو ایسی بناوٹ اور ایسی ساخت دی ہے جو اس کے مناسب تھی، جو اس کے موضوع تھی، اور پھر اتنا ہی نہیں کہ بناوٹ دے کر، ساخت دے کر اس کو چھوڑ دیا، نہیں، بلکہ ثم ہدا، پھر اس کی رہنمائی بھی فرمائی۔ یہ ہدایت جو ہے یہ بڑے وسیع معنی میں یہاں استعمال کیا جاتا ہے لفظ ہدایت۔ اس وقت وہ موقع نہیں ہے، لیکن آپ لوگ جو ہے ہدایت کے معنی پڑھیں گے تو بہت سارے ہمارے ممبران حضرات جو ہے محاضرات قرآنی پڑھتے ہیں، اس میں بھی لفظ ہدایت پر مختصر اور جامع بحث ہے۔ وہاں پہ دیکھ لیجیے کہ یہ ہدایت جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو بھی رہنمائی ہے اسے ہدایت کہا جاتا ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور حکمت یہ ہے کہ جس مخلوق کے لیے جو بناوٹ یا جو ساخت مقرر کی، اس کو اسی کے مطابق کائنات میں اپنی ڈیوٹی بجا لانے کا طریقہ بھی سکھایا۔ مثال کے طور پر سورج ہے، تو سورج کو کائنات میں روشنی اور حرارت پیدا کرنے کے لیے ایک خاص بناوٹ دی ہے، اور وہ اپنا یہ طریقہ اور اپنا یہ کام کر جا رہا ہے۔ اس کو کسی نے نہیں سکھایا کہ تجھے گرمی کیسی دینی ہے۔ یہاں یہ کہ چھوٹا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس بچے کو یہ کوئی نہیں سکھاتا کہ اب تیری ماں فلاں ہے اور پھر تم ماں کے چھاتی سے دودھ پیے گا، لیکن جو ہی بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ جس کو ماں کے گود میں ڈالا جاتا ہے تو وہ سینے کی طرف چپکتا ہے۔ اگر آپ نے دیکھا ہوگا وہ سینے، وہ اپنا جو ہے رزق تلاش کرتا ہے، حالانکہ اسے کس نے بتایا ہوتا ہے؟ کسی نے نہیں۔ یہی ہوتا ہے کہ اللہ نے جس کو جس کے چیز کے لیے بنایا تو وہ اس سے اس کی جو ہے کام بھی لیتا ہے۔ ہمارا ہاتھ بنایا ہے، ہماری ناک بنائی ہے کہ یہ جو ہے سونگنے کا کام کرے، اور تو سونگنے کا کام کر رہی ہے۔ ہماری آنکھیں ہیں، اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ یہ جو ہے ہمیں دنیا کا نظارہ کروائے، اور یہ اپنا کام کر رہی ہے۔ زبان جو ہے وہ کلام کرے تو وہ کام کر رہی ہے۔ تو یہ اسی طرح آپ جانوروں میں دیکھ لیجئے کہ مچھلی ہے، مچھلی کا بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ جو ہے سمندر میں تیرنا شروع کرتا ہے، حالانکہ اس کو تیرنا کسی نے نہیں سکھایا۔ اور پرندے کا بچہ ہے اور وہ اڑنا سیکھتا ہے، وہ جب پیدا ہوتے ہی وہ اڑتا ہے، حالانکہ اس کو کسی نے نہیں سکھایا کہ تجھے جو ہے اڑنا ہے۔ تو گویا کہ جو بھی چیز اللہ نے پیدا کی، جس کام کے لیے پیدا کیا، تو اس کو ساتھ ساتھ میں رہنمائی بھی عطا فرمائی، وہ اپنی ڈیوٹی بھی انجام دیتا رہا، اور پھر جو اس کی خلقت اور ساخت تھی وہ بھی برابر جو ہے وہ بھی سامنے آتی رہی برابر۔ بہرحال یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑا جامع جو ہے انداز میں یہ جواب دیا، قال ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه ثم ہدا، کہ میرا رب تو وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت اور بناوٹ عطا کی، ثم ہدا، اور پھر اس کی رہنمائی بھی فرمائی۔ قال، موسیٰ نے فوراً دوسرا سوال کیا، فما بال القرون الاولی، کہ اچھا پھر ان قوموں کا کیا حال ہے، ان قوموں کا کیا معاملہ ہوا جو پہلے گزر چکی تھی۔ اب دیکھیے یہ والا سوال جو ہے یہ ہمیشہ منکرین نے انبیاء کے سامنے رکھا ہے، یا یہ کہ آج کے زمانے میں بھی اہل حق کے سامنے یہ سوال رکھا جاتا ہے کہ تم تو آج اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہو، پھر بتاؤ کہ فلاں بزرگ صاحب اور فلاں عالم صاحب نے یہ بات کی ہے، وہ ایسے تھے، ان کا کیا حال ہوگا، ان کا نظریہ تو آپ کے نظریے کے برعکس تھا۔ ایسا سوال آج بھی کیا جاتا ہے، اور یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فرعون نے بھی کیا کہ فما بال القرون الاولی۔ اسے ایک دو فائدے ہوتے ہیں، ایک تو یہ شرارت کی بنا پر بولا جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ لوگوں کو، عوام کو جو اس سے نابلد ہوتے ہیں حقیقت کیا ہے، تو ان کو اکسانے کے لیے کہ اب دیکھیے یہ شخص آ رہا ہے، یہ رب کا دعویٰ کر رہا ہے، یہ جنت اور جہنم کی باتیں کرتا ہے، اپنے آپ کو رسول کہتا ہے، لیکن آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آپ کے بڑوں کے لیے کتنے نازیبہ باتیں کرتا ہے، ان کے لیے جو ہے کیا کیا کہتا ہے وہ جہنمی ہے، وہ گمراہ ہے، وہ غلط ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے
ہے وہ چاہتا ہی ہے کہ یہ ہم سوال کریں، یہ جواب وہی دیں گے. تو اس لیے ایک اکسانے کے لیے، لوگوں کو پیغمبر کے یا اہل حق کے لیے اکسانے کے لیے یہ جملہ ہمیشہ بولا جا رہا ہے. اور یہی فرعون نے بھی کیا کہ فما بال القرون الاولی، کہ پہلے لوگوں کا حال کیا ہے، ان کا معاملہ کیا ہے. اب دیکھیے، اگر میں اور آپ ہوتے اور ہم دیکھتے وہ مشرک تھے، ہم کہتے ہمارا ایمان ہے وہ تو جہنمی ہے، وہ تو مشرک ہے اور انہیں جہنم کے گھڑے میں جانا ہی چاہیے، ہم تو ایسے جواب دیتے. اس لیے کہ ہم جذبات میں آ کر جواب دیتے ہیں. اور لیکن حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسا حکیمانہ جواب دیا کہ وہ تو خاموش ہو گیا. حالانکہ اگر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے کہ وہ سارے کے سارے گمراہ تھے، مشرک تھے، وہ جہنمی ہے، تو یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ یہ جواب فرعون کے نظریے کی خدمت کرتا. اور وہ جو ہے آگے چلتا، وہ یہ لوگوں میں کہتا کہ یہ فرعون جو ہے، یہ موسیٰ جو ہے تمہارے بڑوں کو جہنمی کہہ رہا ہے، انہیں غلط کہہ رہا ہے، انہیں گمراہ کہہ رہا ہے، انہیں فاسق کہہ رہا ہے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جو نبی تھے اور حکمت سے بھرپور تھے، تو بہرحال انہوں نے وہ جواب نہیں دیا. انہوں نے جواب اس طرح سے دیا کہ قال، تو ان لوگوں کا کیا حال ہے؟ تو موسیٰ نے جواب دیا علمها عند ربی فی کتاب، ان کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں محفوظ ہے. ان کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں محفوظ ہے. اور لا یضل ربی ولا ینسا، اور میرا رب نہ کوئی بات چوکتا ہے، نہ اس سے غلطی ہوتی ہے، ولا ینسا، اور نہ ہی بھولتا ہے. یہ رب کی دو صفتیں بیان کی، یعنی میرے رب سے غلطی بھی نہیں ہوتی ہے، وہ چوکتے بھی نہیں ہیں، ولا ینسا، اور نہ بھولتے ہیں. اور ان تمام لوگوں کا حال اسی کے پاس، میرے رب کے پاس ایک کتاب میں محفوظ ہے. یہ جواب تھا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا. اب دیکھیے کہ وہاں وہ خاموش ہو گیا اور یہاں تک موسیٰ علیہ السلام کی بات بھی مکمل ہوئی. تو اس سے چند باتیں ہمارے لیے، ایک داعیوں کے لیے ضروری سمجھتا ہوں کہنا، کہ نمبر ایک یہ کہ ہمارے پاس جب بھی کوئی سوال کیا جاتا ہے تو سوال کے دو معنی ہوتے ہیں اس کے سامنے. ایک تو یہ کہ سوال اس لیے کیا جاتا ہے کہ کچھ میں سیکھوں گا، تو وہ سوال جو ہے وہ بہتر ہے کہ جیسے بہت ساری چیزوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا یسألونک، وہ جو ہے سوال کرتے ہیں آپ سے. تو اس میں آپ نے دیکھا کہ سورہ بقرہ کے اندر اور دوسری صورتوں کے اندر یسألونک جب آیا کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں، یہ اور سورہ کہف کے اندر بھی آیا کہ یسألون، وہ آپ سے پوچھتے ہیں اصحاب کہف کے سلسلے میں یا دوسری چیزوں کے سلسلے میں. تو وہ ہمیشہ اس لیے جو یہودیوں کی طرف سے سوالات کیے جاتے تھے، وہ اس لیے آتے تھے کہ ذرا یہ کیا کہے گا اور اس میں ہم کون سے نقائص نکالیں گے، اور ہمارے پاس تاریخ ہے، ہمارے پاس یہ ہے، تو ہم کس طرح سے اس کو پکڑنے کی کوشش کریں گے. اور اکثر آج کل سوال کرنے کا یہی مقصد ہوتا ہے. اور بدقسمتی سے ہمارے مسلمانوں میں اور ہمارے مسلم نوجوانوں میں یہ چیز بہت زیادہ ہے کہ علماء سے سوال کریں گے یا کسی اور سے سوال کریں گے، صرف اس غرض سے کریں گے کہ ہم اس کو پکڑیں گے، ہم اس کو جو ہے اور زیادہ الجھائیں گے مسائل کے اندر. تو حالانکہ سوال کرنا ایک اچھی بات تھی، لیکن سوال اگر اس بنا پر کیا جائے کہ میں کچھ سیکھوں اور اس پر عمل کروں. تو حضرت موسیٰ کو جو فرعون نے سوال کیا تھا کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیا حال ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے بڑے حکیمانہ جواب دیا کہ اس کا علم جو ہے میرے رب کے پاس ہے. تو یہاں داعیوں کو یہ سوال ہے کہ انسان کو کبھی جذبات میں آ کر جو ہے جواب نہیں دینا چاہیے. آپ سوشل میڈیا دیکھتے ہوں گے کہ روز روز نئے مولانا حضرات اور نئے ایسے لوگ جو ہیں سوشل میڈیا پہ آتے ہیں، ان سے سوالات کیے جاتے ہیں، اور پھر وہ کیا اناپ شناپ جو ہے اپنے اسلاف کے بارے میں بکتے رہتے ہیں. کبھی کسی کو یہ ہاتھوں لیتے ہیں، کبھی کسی کے خلاف بولتے ہیں. ارے تمہیں کیا ہے ان کے ساتھ؟ تلک امۃ قد خلت لہم ما کسبوا کہ ما کسبوا ولکم ما کسبتم، تمہیں کیا ہے کہ وہ لوگ جو ہے ایک امت تھی گزر گئی، ان کے اعمال ان کے ساتھ ہے، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہے. ان کا نظریہ کیا تھا کہ وہ تو میرے رب کے پاس ہے، وہ نہ چوکتا ہے نہ غلطی کرتا ہے اور نہ میرے رب سے یہ بھول ہوتا ہے، وہ رب کے پاس سب نوٹ ہے. اب ان کے ساتھ میرا رب کیا کرے گا وہ اللہ جانے. لیکن میرا اور آپ
آپ کا موقف کیا ہے، میرا اور آپ کا نظریہ کیا ہے، ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے. مجھے اپنی زندگی اور اپنی آخرت کے سلسلے میں جو ہے زیادہ سوچنا چاہیے کہ میں کس راہ پر کھڑا ہوں. تو ایسے میں جو ہے انسان کو جذبات میں آ کر، اور خاص کر ہمارے جو ہے ان رفقا کو ایسی باتوں میں جو ہے جذبات میں آ کر کبھی جواب نہیں دینا چاہیے جس سے ماحول خراب ہو جائے، جس میں فتنہ اور فساد برپا ہو جائے، یا جس سے ان لوگوں، ان اسلاف کے یا ان علماء کے بارے میں انسان گندی زبان استعمال کرے کہ جن کے بارے میں مجھے اور آپ کو معلوم تک نہیں ہے اور جن کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. تو ہمیں ان کے سلسلے میں لب کشائی نہیں کرنی چاہیے. علمی اختلاف ہو سکتا ہے اور نظریات کا جی لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، تو ان کے لیے جو ہے ان کے لیے ان کے اپنے اعمال ہیں، ہمارے لیے اپنے اعمال ہے. تو البتہ علمی جو اختلاف ہے وہ برحق ہے، وہ ہو سکتا ہے، لیکن ادب کے دائرے کے اندر. جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علمھا عند ربی فی کتاب، اس کا علم میرے رب کے پاس کتاب میں موجود ہے. اور وہ رب کون ہے؟ اب اس رب کے بارے میں الذی جعل لکم الارض مہدا، یہ وہ ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا. وسلک لکم فیہا سبلا، اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے. وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی برسایا. یہ یہاں سے جملہ جو ہے یا موسیٰ علیہ السلام کا جملہ نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام کی بات ینسا پہ ختم ہوئی. اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے کا کلام ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں تک موسیٰ علیہ السلام کا کلام نوٹ کر رہے تھے، یہاں سے اب اللہ کا کلام ہے. اور یہ قرآن پاک کی فصاحت و بلاغت اور اس کے نظم کلام میں شامل ہے. اور اس کی بڑی خوبی ہے کہ فوراً جو ہے کبھی مخاطب سے بات کرتے ہیں تو غائب کی طرف چلے جاتے ہیں، اور یہاں پہ بھی جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی بات کاٹ کے اب رب کا تعارف کرنے لگے کہ رب کون ہے. اور رب اپنی زبانی میں کر رہا ہے کہ وہ رب وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا. وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، اور آسمان سے برسایا ماءً پانی، یعنی آسمان سے بارش برسائی. یہ اللہ ہے، یہ میری ذات ہے کہ موسیٰ کے سامنے اور فرعون کے سامنے دعوت دی جا رہی ہے. اب یہ اللہ ہے جو تم دونوں کا رب ہے، جو تم سب کا رب ہے، جس نے زمین کو فرش بنایا. کیا فرعون نے زمین کو فرش بنایا ہے نا؟ وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور اس میں تمہارے لیے کتنے راستے بنائے. آسمان سے بارش. کوئی حکمراں جتنا بھی بڑا ہو، چاہے فرعون ہو، نمرود ہو، یا آج کل کے اتنے بڑے بڑے جو ہے حکمرانی کے دعوے دار ہوں، کیا وہ ایسا کر سکتے ہیں کہ آسمان سے کب بارش روکیں اور کب برسائیں؟ نہیں. یہ تو صرف وہ ذات ہے. جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا. اور یہی چیز حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی نمرود کے سامنے پیش کی تھی. ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، میرا رب تو وہ ہے کہ جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے اور تو مغرب سے طلوع کر کے دکھا. فبہت الذی کفر، وہاں تو وہ ہکا بکا رہ گیا وہ کافر. تو بہرحال یہ اللہ ہے، یہ میرا رب ہے کہ جو یہ سارا کچھ نظام چلا رہا ہے. فَأَخْرَجْنَا بِهِ، اور پھر ہم نے نکالا. اب یہاں دیکھو اب یہاں پہلے جعل لکم، وہ اللہ ہے کہ جس نے زمین کو فرش بنایا، جس نے تمہارے لیے راستے بنائے، اور جس نے پانی برسایا. تھرڈ پرسن استعمال ہو رہا ہے نا، کہ وہ لیکن اب یہاں جو ہے فرسٹ پرسن استعمال کر رہے ہیں. فَأَخْرَجْنَا، اور ہم نے نکالا بھی، اور ہم نے اس سے نکالا. یہ تاکید ہوتی ہے اور یہ طاقت کو بتاتا ہے، تاکید پیدا کرنے کے لیے. فَأَخْرَجْنَا بھی، اور ہم ہی ہے کہ اس کے ذریعے سے نکالا. ازواجم، ہے نا، مختلف قسم، من نبات شتیٰ، مختلف نباتات، مختلف قسم کے نباتات ہم نے جو ہے اس پانی کے ذریعے سے نکالے. تو یہ اللہ تبارک و تعالی، یہ ہمارا رب ہے کہ جو زمین کو جس نے پیدا کیا اور پھر اوپر سے بارش بھی برساتا ہے، اور بارش کی نمی کی وجہ سے زمین سے مختلف قسم کے سبزے اگتے ہیں اور مختلف قسم کی نباتات اگتی ہے، جو ہمارے لیے رزق ہوتا ہے، جو ہمارے لیے روزی کا سبب بنتا ہے. یہ سارا کچھ زمین سے نکل رہا ہے. بس یہ صرف میرے رب کی ذات ہے. اس لیے اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کلو، کھاؤ، ورعوا انعامکم، خود بھی کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو بھی چراؤ.
گویا کہ دونوں کے لیے، یعنی تمہارے لیے جو کھانا مناسب ہے وہ بھی اس سے نکلتا ہے، تمہارے مویشیوں کے لیے جو مناسب ہے وہ بھی اللہ نے اسی زمین سے نکالا ہے، وہ بھی تم کھاؤ، تو تم بھی اور تمہارے مویشی بھی کھائے۔ ان فی ذالک لآیات لأولی النہا، یقیناً ان سب باتوں میں عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، یعنی جو زمین ہے اور جو آسمان ہے، جو کائنات کا ذرہ ذرہ ہے، اور اسی طرح جو یہ جھرنے ہیں، جو یہ پانی ہیں، جو یہ مختلف قسم کے نباتات ہیں، اور جو مختلف قسم کے کھانے ہمارے سامنے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں، جو اللہ کی ربوبیت پر، اللہ کی وحدانیت کی جو ہے ایک مضبوط دلیل ہے، اور جو بھی رب کہتا ہے اپنے آپ کو، تو وہ جو ہے وہ ان سب چیزوں سے قاصر ہے، اس لیے وہ رب نہیں ہے، رب تو وہ ہے جو ان سب کو چلانے والا ہے۔ تو یہاں فرمایا ان فی ذالک لآیات لأولی النہا، اور یقیناً ان سب چیزوں میں عقل رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ نحا جو ہے، نحیتن کی جمع ہے، یہ عقل والے، یعنی جو عقل رکھنے والے ہیں، تو اسے بعض مفسر نے کہا کہ عقل رکھنے والے کون ہوتے ہیں؟ کہ جو خود بھی اور دوسروں کو بھی منکرات سے بچاتے ہیں، منکرات سے، وَيَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، يَنْحَوْنَ ہے نا، يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور وہ منکرات سے روکتے ہیں، تو اسی ینحونا سے نحا بنا ہے، یعنی روکنے والے، اور وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ وہی ہوتے ہیں جو عقل رکھنے والے ہوتے ہیں، جو اولو الالباب ہوتے ہیں۔ تو اسی مناسبت سے یہاں لأولی النحا کہا گیا کہ عقل رکھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اور ایک چیز کی وضاحت جو میں اوپر بھول گیا، وہ یہ کہ جو فرعون کا یہ دعویٰ تھا، انا ربکم العالی، کہ میں تمہارا رب ہوں، تو اس سے یہ نہیں ثابت ہوتا، یا دوسری آیات کریمہ سے جو دوسرے صورتوں میں، سورہ اعراف کے اندر، سورہ قصص کے اندر، کہ اللہ موسیٰ یہ فرعون کو جو ہے وہ رب ہونے کا دعویٰ نہیں تھا کہ میں مرکز پرستش میں ہوں اور بس مجھے ہی عبادت کی جائے، اور وہ اللہ یعنی خالق کا انکار کرنے والا تھا، یا وہ فرشتوں کا انکار کرنے والا، ایسا نہیں، وہ اللہ کو مانتا تھا، وہ اللہ کو مانتا تھا، اللہ کا اسے تھا کہ اللہ ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ فرشتوں کو بھی مانتا تھا، اس سے انکار اس سے نہیں تھا۔ البتہ وہ کہتا تھا کہ جو سیاسی اعتبار سے اور مصر میں اہل مصر کے سامنے جو میں ہوں، ان کے زندگی اور ان کو موت دینے کا، زندگی اور روزی دینے کا جو اہل ہوں، وہ صرف میں ہوں، اور اس اعتبار سے میں اہل مصر کے لیے سب سے بڑا رب ہوں، سب سے بڑا رب ہوں، پوری انسانیت جو ہے وہ میری غلام ہے۔ تو بس یہ جو سیاسی شرک اس کے اندر تھا، وہ چاہتا تھا، نہ کہ دوسرے اعتبار سے کہ وہ اللہ کا انکار کرنے والا نہیں تھا۔ ہاں، وہاں بہت سارے اور بھی فرعون کے زمانے میں بھی بہت سارے معبودوں کو کی پرستش کی جاتی تھی، وہاں ان کی عبادت کی جاتی تھی، یہاں تک کہ فرعون جو تھا وہ سورج پرست تھا، وہ سورج جو ہے را جو ہے ان کی جو ہے وہ عبادت کیا کرتا تھا، ان کی وہ عبادت، وہ خود بھی عبادت کرتا تھا۔ تو اس طرح سے وہ انکار کرنے والا نہیں ہے، جو جیسے ملحد ہوتا ہے، جو اللہ کا انکار کرتا ہے، کوئی الہ نہیں ہے، یا کمیونسٹ جنہیں کہا جاتا ہے، کہ جو بالکل اس سے انکار کرنے والے ہوتے ہیں، رب کا انکار کرنے والے ہوتے ہیں، وہ رب کا انکار کرنے والا نہیں تھا۔ البتہ یہ ہے کہ رب کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے والا، اور خود کو اللہ کی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کائنات کے نظام میں اپنے آپ کو ایک بڑا شریک سمجھتا تھا، کہ میں جو ہوں اس لیے میں عبادت کے لائق بھی ہوں، میری بھی عبادت کی جائے، اور میں تم سب کا جو ہے زندگی بخشنے کا ذریعہ بھی ہوں، میں تمہیں روزی دینے کا بھی اہل ہوں، میں تمہیں جو ہے خوش اور غمی میں رکھنے والا بھی اہل ہوں۔ ہر اعتبار سے جو ہے وہ اس طرح سے کہہ رہا تھا، کہ گویا کہ سیاسی اعتبار سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے سیاسی اعتبار سے اقتدار عطا کیا تھا، تو اس اعتبار سے وہ رب بنا ہوا تھا، اور اس وقت جو ہے آج کل جو ہے اسی نظریے کے سیاسی رب بھی بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام جو ہے جھوٹے معبودوں سے، جھوٹے الہوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک اللہ کا کتاب ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔